پہلے تو تمام آنے والے مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک دینی درسگاہ ہے اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا یہ کسی مذہب میں بھی معیوب نہیں ہے۔ میل جول کی حد تک کسی بھی درسگاہ میں، کسی بھی مسجد میں کچھ ہر ایک مذہب کی اپنی قیودات ہوتی ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے بہت سی جگہوں پر کچھ مسیحیت میں پابندیاں ہوں گی، یہودیت میں ہوں گی، اسلام میں ہوں گی، ویسے میل جول میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک تو بات ہے اسلام کی، تو اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب۔ اسلام نے واضح طور پر، پیغمبر اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی علاقے میں فاتح ہوتے ہیں تو خواتین کو کچھ نہ کہا جائے، بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اور وہ لوگ جو جنگ میں رغبت نہیں رکھتے، صوفی لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں عبادت گاہوں میں کسی بھی مذہب سے، ان کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ ہاں یقیناً جانبین میں جو ایک دوسرے کے مقابل آئے گا، اگر ادھر سے آئے گا تو ادھر سے بھی آئے گا، تو وہ پھر دونوں ان کے ہاں کیا رد عمل ہے وہ تو وہ جانتے ہیں، جس مذہب کے بھی وہ لوگ ہیں۔ لیکن اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ جو آپ کے مقابل نہیں ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ امن ہے، کیونکہ دنیا میں آج کل امن کی تعریف بھی بدل دی گئی ہے۔ میں ایک چیز، جیسے ہمارے بھائی پروفیسر وارث انصاری صاحب نے ایک بات کہی، اس بات کو میں جڑ سے لیتا ہوں۔ ہم جڑ سے نہیں لیتے، ہم شاخ کو پکڑتے ہیں، چونکہ جڑ سے پکڑنے سے ہماری جڑ گلا دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو فساد ہے وہ کون کر رہا ہے؟ امن کو تباہ کر رہا ہے، مذاہب کے لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مذہب نے بحیثیت مذہب، نہ پادری نے، نہ مولوی نے، مفتی نے کبھی امن کو تباہ نہیں کیا۔ یہ ایک ٹائٹل ہے جو ان لوگوں کے سروں پر تھوپ دیا گیا۔ ہاں، ریاستیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو آڑ بناتی، جب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عوام میں میری سوچ یہ ہے اور عوام کے اندر یہ سوچ زیادہ پائی جاتی ہے، اور فلاں سوچ کے لوگ چونکہ اس سوچ کی بنیاد پر میرے خلاف ہے، لہٰذا اب وہ ایسا ماحول بناتے ہیں جس سے قتل و غارت ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اس لیے امن ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو لوگوں میں، رویوں میں کیا نوعیتیں ہیں ہمارے ارد گرد، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اگر آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں کہوں آؤ میرے ساتھ آپ بھی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ عبادات ہے، عبادات میں اشتراک نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اسی کو آپ مانتے ہیں، تو جیسے آپ مانتے ہیں آپ اپنی طبیعت سے مانیں گے، جس طرح ہم مانتے ہیں ہم اپنی شریعت کے مطابق چلیں گے۔ شریعت اسلامیہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اقلیتیں ہیں اسلامی ریاست میں، کیونکہ جو اسلامی ریاست ہے وہی ذمہ دار ہے نا۔ اگر اسلامی ریاست ہی نہیں تو پھر اسلام پر بات ہی نہیں ہوگی، مسلمانوں سے گفتگو بھی نہیں ہوگی، پھر تو جو ہوں گے ان سے بات ہوگی۔ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنے عبادت گاہوں میں جس عقیدے پر ہیں اس عقیدے کے مطابق ان کو عبادت کرنے دی جائے۔ اور ریاست چونکہ فنڈ اکٹھا کرتی ہے، وہ اگر مثال کے طور پر آج ٹیکس کی صورتیں ہیں، پہلے زمانے میں زکوٰۃ لی جاتی تھی، عشر لیا جاتا تھا، اور جو اقلیتیں ہوتی تھیں ان سے جزیہ اور خراج لیا جاتا تھا، تو اسی حیثیت سے اگر وہ مطالبہ کریں کہ جی ہمیں ہمارے علاقے میں ہم خود اتنی طاقت نہیں رکھتے، عبادت گاہ بنا کر دی جائے، تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آبادی کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو سہولت دے گی۔ باقی کھانا پینا، رہنا، زندہ رہنا، یہ تو تمام کا حق ہے۔ اگر سڑک بنے گی تو وہ کسی مسلمان کے لیے یا مسیحی کو بنیاد بنا کر نہیں بنائی جائے گی۔ گٹر سیوریج سسٹم ہوگا، پانی ہے تو وہ اس بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگا۔ وہ تو جہاں انسان رہیں گے کسی بھی ریاست میں، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ہاں بشرطے کہ وہ زمرہ فساد میں نہ آتا ہو۔ اگر زمرہ فساد میں ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہے، تو پھر بھلے وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگا لے، وہ اپنے سر پہ پگڑی باندھ لے، وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے، لیکن اگر وہ فساد کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ قتل و غارت کا مرتکب ہو رہا ہے، ریاست میں، اسلامی ریاست میں خود سے اپنے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں جابرانہ طور پر،
تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست ان کے لیے کوئی معافی نہیں رکھتی. تو اسلام کی تعلیمات اس میں بالکل واضح ہے. تو اس لیے اسلام کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ابھی ہم ایک چرچ میں اکٹھے ہوئے تھے، وارث انصاری صاحب بھی تھے. میں اب دوبارہ ان سے گزارش کروں گا، آئندہ آپ نے کہیں جانا ہے تو اس موضوع کو اٹھانا ہے. وہ یہ تھا کہ وہاں پر بین المذاہب باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے احتجاج کیا کہ آپ لوگوں نے جو اسرائیل میں ہو رہا ہے اس پر احتجاج ہی نہیں کیا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو حقوق کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو بمباری، چاہے وہ اسرائیل میں، فلسطین کے علاقے میں، کہیں بھی، وہ حماس ہے، مد مقابل اسرائیلی فوج ہے، جو عوام مارے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ ایک دہشتناک عمل پیش کیا جا رہا ہے، وہ انسان نہیں ہے. ان کے لیے آواز نہیں اٹھانی. وہ بچے، وہ انسان نہیں ہے. لیکن چونکہ طاقت کا مرکز و محور امریکہ ہے، میری بات بالکل واضح ہے، امریکہ مجھے ویزا دیتا ہے، دے، نہیں دیتا نہ دے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کا مسلک اور مذہب کیا ہے. یہ میرا موضوع. وہ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہو، کسی بھی اس کے مسلمان ٹائٹل لگا ہو، وہ اگر ظلم کرے گا تو ظلم ظلم ہی ہے، ظلم کو ظلم ہی کہا جائے گا. تو ہمارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم بتائیں کہ دنیا میں جو تباہی بربادی کی ہے وہ کس نے کی؟ امریکہ نے کی ہے. وہ جہاں اپنے مفاد چاہتا ہے. آج دیکھیں آپ، روس بھی تو مسیحی اسٹیٹ ہے نا، اس کی بنیاد وہ کمیونسٹ بن چکے ہیں، لیکن پہلے تو وہ مسیحی تھے، وہ بعد میں کمیونسٹ بن گئے، لیکن اس کی بنیاد مسیحیت ہی ہے. پیچھے جو ہے جائے، جیسے کہ پاکستان میں ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو خود ہی اسلام سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے. تو اب وہاں پر جب روس کو مروانا تھا تو امریکہ نے جہاد کا نعرہ لگایا، آپ کو میزائل بھی دیے، آپ کے مدرسوں میں ٹریننگ بھی کروائی. جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی پھر اس نے کیا کر دی؟ انہی لوگوں کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا دنیا میں مذہب کی جنگ نہیں ہے، یاد رکھیں، مفاد کی جنگ ہے. اور مفاد ملا کا مفاد نہیں ہے. ملا اگر کسی جگہ استعمال ہو رہا ہے وہ تو کھلونا ہے، وہ یوز ہو رہا ہے شطرنج کے ان پتوں کی طرح، ان تاج. اصل تو لوگ کوئی اور ہیں. اس لیے ہمیں یہاں پر بیٹھ کر، میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ اور میں یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر خدا نہ خاصا یہاں مسیحی بادی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مدد کے لیے برطانیہ نے نہیں آنا، امریکہ نے نہیں آنا. جب آپ مر چکے ہوں گے پھر وہ آ جائیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے. ہم ہی آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تبھی آپ ہی میرے دست و بازو بنیں گے. لہٰذا ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں آپس میں سکون میں رہنا چاہیے. اسی طرح میں کہا کرتا ہوں، دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت دیوبندی، یہاں بریلوی مکتب فکر بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے مسئلے کے بڑے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں ہمیں مسئلہ ہے، جب آپ مقامی طور پر برداشت پیدا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت میں رہتے ہیں، تو وہ جب آپ کو مسئلہ بنتا ہے آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، جی ہمارے لیے آئے، وہ کہتے ہیں 10 بندے اکٹھے کریں، آپ ڈی پی او کے دفتر جائیں. اب 10 بندے آپ کے ساتھ کہاں سے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس 20 بندے ہیں تو پھر تو آپ کو اس لیڈر کو بھی لیڈر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے آپس میں جہاں رہتے ہیں پیار سے رہیں، اپنے مسلک کو بالکل نہ چھوڑیں. اگر کوئی آپ کو تکلیف دینے والی بات کہتا ہے تو اس سے مت الجھیں، قانون کا راستہ ہے، اختیار کریں. لیکن خدا را شدت اور نفرت کے نتائج میں جب بہیں گے تو موقع پر آپ بہ جائیں گے. لیڈر بھی بعد میں آئیں گے، لیڈروں کو بھی آپ کی میتیں چاہیے ہوں گی قیادت کے لیے، وہ بھی وہاں پر آ کر نعرہ لگائیں گے، ہاں جی یہ مر گئے ہمارے بندے، ہم یوں کر دیں گے. جب آپ مر رہے ہوں گے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور آپ کا خون ہے. اس لیے آپ کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے، ہم ویلکم کریں گے جہاں امن کی بات ہوگی. اگر کوئی شخص، میں ایک مثال دیتا ہوں جو یہاں پر زیادہ مسائل پیش آتے ہیں، اگر کوئی مسیحی شخص، اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو یہ اس شخص کا فعل ہے. پہلے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، اگر وہ میرے سامنے ہوگا تو قانون کو حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں اس کا کام تمام کر دوں گا، چونکہ اس نے میرے عقیدے کے مطابق نبی کی توہین کی ہے. نبی کی توہین کا شرع واجب القتل ہے.
اس میں یہ نہیں کہ میں جاؤں کسی کو، میں جا کے مسیحیوں کو بلاؤں گا کہ آپ آئیں، آپ کے نبی کی توہین نہیں، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں۔ اس لیے لیکن اگر ایک شخص کے نام بنا دیا گیا، کسی کا مالی معاملہ، کسی کا جھگڑا ہے، ابھی جو میرے سامنے جڑا والا واقعے کی صورتحال آئی، آپ ہی حضرات کے دوستوں کے ساتھ حوالے سے، کہ آپس میں وہاں کسی کا آپس کا معاملہ تھا، اس نے مذہب کا رنگ دے کر اپنی پوری بستی کو جڑوا دیا، تو کرنے والے کون ہوئے؟ آپ کے اپنے۔ سبب کون بنے؟ آپ کے اپنے۔ لیکن وہ جو اجاڑنے والے، ان کو بھی جرت کیسے ہوئی؟ ان کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست میں ہر شخص ریاست کے قانون اور آئین کا پابند ہونا چاہیے۔ جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستان کے قانون اور آئین کا پابند ہے۔ جس کو ریاست نے امن دیا ہے اس کو امن ملنا چاہیے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے نام پر جائے اور کسی کو اٹھا دے اور مار دے۔ لہذا آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص ایسی کوئی بات کر پیش آتی ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انوار علوم آپ کے ساتھ کھڑا ہے، حضرت مفتی ظہور صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مذہب کو ذاتی اناد اور دشمنی کی بھیڑ چڑھنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو حکم ہم سے چاہیے تو وہ بھی ہاں، لیکن آپ نے اپنے گرجے میں عبادت آپ نے کرنی، ہم آپ کی عبادت میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ مسجد میں ہم نے کرنی، ہم نے کبھی بھی آپ کو مسجد میں اپنی عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ دیکھیں، ایک ریاست دوسرے ریاست کے شہری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر لائک ایک بندے کے پاس وہ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں، مجھے مسیحی ملک میں جانے دیا جائے اس بنیاد پر کہ میں مسیحی ہوں، تو وہ اس سے یہ بات نہیں کریں گے کہ تو پاکستانی۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرے بشپ ابراہیم صاحب ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب پاکستانی پاسپورٹ لے کر ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو بھلے ہم نے سلیب لٹکائی ہو، وہ کہیں گے تسی پاکستانی، ذرا سائڈ تے کھڑے ہو جاؤ، اور پتہ نہیں تسی کی ہو۔ وہ آپ کے مذہب پر بھی شک کرے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی پہچان ریاست ہے اور ریاست کی بنیاد پر ہر ریاست کو اپنے اصول بنانے کا اختیار ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ سارے مکس ہو جاؤ۔ اسی طرح مذہب وہ آسمانی ہے، اس میں جو ہمیں تعلیمات ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسلام نہ عورت کو تنگ کرتا ہے، نہ بچوں کو مارنے کے حق میں ہے، نہ جو عبادت گاہوں میں یہ جو پادری حضرات عبادت کر رہے ہیں مصلی نہیں ہے۔ ہاں، جو جہاں جس کے مقابلے میں آئے گا وہ کسی بھی مذہب کیا ہے۔ اگر آپ مسیحی بھائیوں کے پاس چلے جائیں کہ آپ جنگ کرنے جائیں، اب امریکہ جاتا ہے، برطانیہ گیا دنیا میں، تو کیا کیا اس نے؟ تو اس کے اپنے اصول ہوں گے، وہ صحیح کیا، اس نے غلط کیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جب وہ برطانیہ آزادی دے کر گیا تو وہ آپ کو بھی آزادی دے کر گیا۔ دو باتیں ہوں گی، یا آپ کہیں گے وہ آپ کو چھوڑ گیا تو پھر اس نے زیادتی کی کہ آپ کو یہاں پہ نہتا چھوڑ گیا، اور اگر اس نے آزادی دی تو پھر آپ اس وطن کے رہنے والے تھے، یہاں کے باسی تھے، آباء و اجداد آپ کے یہاں تھے، تو وہ آپ کو آزاد کر کے گیا ہے۔ جب آپ آزاد ہیں تو آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ ہم جبر پر، تلوار کی بنیاد پر کسی کو مذہب کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، دعوت کا ایک پیغام ہے، وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا اخلاق اچھا لگتا ہے، مذہب کی تعلیم اچھی لگتی ہے، آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی ذاتی، آپ کو جہاں تک جس چیز کا اختیار دیا جاتا ہے، اگر آپ کسی شخص کو ذاتی طور پر قائل کر پاتے ہیں، ریاست قانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ریاست قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں مذہب مسئلہ کی بنیاد پر نہیں لڑنا۔ اور یہ جو لودرا پائلٹ پروجیکٹ ہے، میڈم الویرا، میڈم کاشفہ اور یہ جو دیگر ہمارے حضرات، چونکہ ہم تو انہی لوگوں کو جانتے ہیں، جناب بھائی مراد صاحب، ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، امن کے اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انوار علوم بھی امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انوار علوم صرف دینی تعلیم دینے کا ادارہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہے، اور ہم ایسے افراد اور رجال تیار کرنا چاہتے ہیں جو ملک میں جا کر امن کو قائم کریں، اسلامی نظام کو قائم کریں، جو ریاستی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں، جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو دیں۔ ان میں شدت اور نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔